قادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, بند کرواؤ یار, بند کرو انہیں, بند کرو. تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. کوئی بات نہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا کہ مستحب کو ترک کیا. اچھا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو. ختم, بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و سامعین محترم, ابھی آپ نے حالیہ کلپ دیکھا اور اس کلپ کو چلانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ دین اسلام کا چہرہ مست کر کے پیش کرتے ہیں. اس کا نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی بزرگ سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہی ایسا کوئی دینی تعلیمات میں موجود ہے. لیکن کچھ مخالف, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شر پسند عناصر جو دین اسلام کا چہرہ مست کرنا چاہتے ہیں, جو دین اسلام کو برے طریقے سے پیش کرنا چاہتے ہیں, وہ ان ویڈیوز کا سہارا لیتے ہوئے پھر بعد میں علماء کرام پر, اولیاء کرام پر تان و تشریح کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, دین اسلام میں ایک خاص ٹرم استعمال کی جاتی ہے ولی اللہ کے نام سے. ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ و تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے اس قدر بزرگی کے عالم پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو پھر اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تم سکول آ رہے ہو, جا رہے ہو, کالج آ رہے ہو, جا رہے ہو, پیسہ کما رہے ہو, نہیں کما رہے, تمہارے پاس نئی گاڑی ہے, پرانی گاڑی ہے, تمہارے کپڑے کاٹن کے ہیں, تمہارے کپڑے لٹھے کے ہیں, اس کو ان چیزوں سے کنسرن نہیں ہے. اس کو صرف ایک ہی بات سے کنسرن ہوتا ہے, اور وہ ہے اللہ کی رضا. گویا وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے, اور اس کا اس دنیا سے اور دنیا کے مال و متاع سے, آرائش سے, آرام سے کوئی مطلب اور سروکار ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تاریخ میں ایسے بزرگ گزرے ہیں, اور صرف ہماری تاریخ میں نہیں گزرے بلکہ آپ وہ بحیرہ راہب کا اگر آپ قصہ پڑھیں جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا تھا, وہ بھی عیسائیوں کے دور میں, عیسائیوں کے اندر موجود, جس کو مسیح ہم کہتے ہیں, اس میں موجود ایک بزرگ اور اس وقت کا یہ ولی اللہ تھا. اسی طرح صرف یہ نہیں کہ مسیحوں میں تھا, بلکہ اگر آپ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن پاک میں اٹھائیں تو وہاں پر آصف بن بلخیہ وہ شخص تھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ جس کا قرآن پاک نے باقاعدہ ذکر کیا. یہ وہ شخص تھا جو نہ جن تھا نہ یہ نبی تھا, بلکہ یہ عام شخص تھا کہ جو دیو سے زیادہ طاقت رکھتا تھا, اور اس نے ایک پلک جھپکنے پر تخت بلقیس حضرت سلیمان کے سامنے لا رکھا. سامنے محترم, صرف تخت سامنے نہیں لا کے رکھا, بلکہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا تھا کہ اس بات پر شکر ادا کر, اور تو یہ کلمات کیا کہ ھذا من فضل ربی, یہ تیرے پر تیرے رب کا فضل ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآنی آیت کچھ لوگوں نے اپنی کوٹھیوں پہ بھی لگائی ہوتی ہے, اپنی دکانوں پہ بھی لگائی ہوتی ہے, کاروبار فیکٹری پہ بھی لگائی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کسی کو غیر معمولی طاقت دے دیتا ہے, سننے کی طاقت دے دیتا ہے. ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں چل رہا ہوں, موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں بڑی تیزی سے, لیکن چلتے چلتے جتنی مرضی میں سپیڈ میں ہوں, اگر میں سڑک کی طرف دیکھوں تو مجھے سڑک پر چلتا ہوا کیڑا یا کیڑی کوئی بھی اگر کوئی حشرات ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے. اللہ نے اس کو یہ طاقت دے رکھی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر. لہٰذا ولی اللہ یا بزرگ اس کو کہتے ہیں. خود قرآن پاک نے اس کو بتا دیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں, اللہ کے بندے تو نیک وہ لوگ ہیں, دوست ہیں وہ لوگ کہ جو اس کی ہمہ وقت عبادت کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, نہ ان کو دنیا میں خوف ہے نہ آخرت کے میں خوف ہے. ہمارے ہاں یہ جو کہانیاں کس سے گھڑے جاتے ہیں کہ غوث پاک نے کسی شخص کو دیکھا اور اس کو جناب بھسم کر کے رکھ دیا, دائیں جانب سلام پھیرا تو سارے حافظ ہو گئے, بائیں جانب سلام پھیرا تو سارا ناظرہ پڑ گیا. یہ سب کہانیاں اور قصے ہیں کہ جن کا نہ دین سے تعلق ہے نہ ان بزرگوں سے تعلق ہے. میری سمجھ سے یہ چیز بالا تر ہے کہ یہ جو مولوی حضرات یا علماء کرام حضرات یہ بیان کرتے ہیں, یہ کرتے کہاں سے ہیں؟ وہ کتابیں ہمیں میسر کیوں نہیں آتی کہ جس میں یہ قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ جو ان کا بغیر وضو نام لیتا تھا وہ اسی دن مر جاتا تھا. عجیب بات ہے. مطلب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جس نے الٹا لوٹا رکھ دیا, حضرت نے دیکھا اور بھسم کر کے رکھ دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شیطانوں کا پریمام ہوگا نا, کہ جس کو اپنے نفس کا اتنا غرور ہے کہ اس کو ایک شخص جو ہے اس کا لوٹا الٹا رکھ دیا تو اس نے اس کو بھسم کر کے رکھ دیا. تو پھر ہم تو اس کو سوائے ابلیس کے کچھ نہیں کہیں گے. اللہ کے ولی کی یہ نشانی نہیں ہے. اللہ کا ولی زمین پر لوگوں کو بھسم کرنے نہیں آتا,
وہ لوگوں کا بیڑا غرق نہیں کرنے آتا، بلکہ وہ زمین پر اس لیے آتا ہے کہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھا سکے، جو اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں وہ لوگوں کو تنبیہ کرے کہ تم اس کی ہدایت کے اوپر چلو، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو واپس، تم دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر کے بیٹھ گئے ہو۔ اللہ کے ولی کا اور اللہ کے دوست کا یہ کام ہے۔ اس کے ماں سوا کوئی بھی شخص جو مرضی بولتا رہے، نہ دین سے اس کا تعلق ہے، نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، صرف تعلق ہے تو ہدایت سے ہے۔ عزیز طلباء، عزیز سامعین محترم، ایسی کئی قصے کہانیاں آپ اور بھی سنیں گے، لیکن آپ کو یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس پر یقین کیجیے گا جو شریعت کا پابند ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دے۔ امید ہے کہ آپ کو سوال کا بھی جواب مل گیا ہوگا اور آج کی ویڈیو ہماری بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ اس چینل کو نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ دوسروں تک بھی کوشش کریں کہ اس ویڈیوز کو اور چینل کو دوستوں تک بھی ضرور پھیلائیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔